اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ اگر انسان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے لیکن اخلاق ہے، اس کا گھر جھوپڑے کی شکل میں ہے، اس کے جسم پر پرانے دھرانے کپڑے، اس کے گھر میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، لیکن اس جھوپڑے میں رہنے والی، اس چٹائی پر بیٹھنے والی، پرانا دھرانا پہننے والی، موٹا گھاٹا کھانے والی اخلاق سے آراستہ ہے۔ فطری طور پر ہمارا دل اس کی طرف کھنچتا ہے کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان کے گھر کو جائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، کتنی اچھی بات کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا لحاظ رکھتے ہیں، کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں ہمارا حال پوچھتے ہیں۔ اور ایک رشتہ دار، وہ عزیز ہماری وہ ہے جس کے پاس ہر آرائش، زیبائش، آرام، راحت، سکون، چین کی ہر چیز موجود ہے، لیکن اخلاق سے محروم ہے، تو ہمارا دل فطری طور پر نہ ان کے گھر جانے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا ہے، نہ ان کی یاد آتی ہے، نہ انہیں دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواہش کا اظہار بھی کرے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے گھر کو تو جانے کی طبیعت نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا، کیا کمی ہے ان کے پاس؟ بھلے وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو میری عزیز بہنوں، اخلاق ایک جوہر ہے، ایک ہیرا ہے۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ظاہری طور پر اخلاقی نظر آتے ہیں۔ کسی بڑے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا، استقبال کرنا، انہیں بٹھانا، اچھی گفتگو کرنا، ہم عمروں کے ساتھ اچھا بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، آنے والے مہمان کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا، جاتے وقت بہت خوش دلی کے ساتھ انہیں رخصت کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق ان کا اکرام کرنا، ضیافت کرنا، یہ چیزیں اخلاق میں ہیں۔ اور کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ چند چیزوں کا نام ہم نے بد اخلاقی رکھ لی، لیکن کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہیں جہاں تک ہمارا ذہن کی اڑان نہیں پہنچتی، یا ہم انہیں بد اخلاقی نہیں سمجھتے ہیں،
یا ہم انہیں گناہ کا کام نہیں سمجھتے اور اسے کرتے جاتے ہیں. ایک تو وہ گناہ ہے ہی، گناہ تو ہوتا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان گناہوں کی وجہ سے آدمی اپنوں سے دور ہو جاتا ہے. قریبی رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، محبتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، خلوص میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اور اسے گناہ قرار دیا ہے، اور شاید ہی اس گناہ سے الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہو. وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ دو خاص سہیلیوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پریشان، کیا ہوا بھائی؟ اتنی خاص سہیلیاں، دو پڑوسیوں میں اچانک دوریاں، دو رشتہ داروں میں اچانک دوریاں، بہن بھائیوں میں دوریاں، ماں بیٹوں میں دوریاں، دو دوستوں میں دوریاں. لوگ سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان دونوں کو، کتنا اچھا ملتے تھے، کتنا اچھا رہتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، کیا ہو گیا انہیں؟ اگر کوئی پوچھ لیتے ہیں، پہلے تو ہم لوگ پوچھتے نہیں، بولے ان کا معاملہ ہے بھائی، جان دو ہم کو کیا کرنا ہے. اگر کوئی ہمت کر کے پوچھ بھی لیتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے. بعض مرتبہ یہ بات ہوتی ہے. بولے آپ کو کون بولے، کون بولے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بارے میں ایسا ہوا. لہذا ایک درمیانی آدمی کی بات کی وجہ سے ہم اپنی اس دوست سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بولے میں ایسا نہیں سوچی تھی کہ میرے بارے میں انہوں کبھی ایسا بولے، میں نہیں سمجھی تھی کہ میری بہن میرے بارے میں ایسا بولے گی، میں نہیں سمجھی تھی کہ میرا بھائی میرے بارے میں ایسا بولے گا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا میرے بارے میں ایسا سوچے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے بارے میں ایسا بولے گا. ایک وجہ ہوتی ہے اپنوں سے دور ہونے کی، وہ درمیانی آدمی کی پہنچائی ہوئی بات سے. اب وہ درمیانی آدمی کہاں تک سچا ہے اس کی تحقیق کرنے کی
ہم کبھی زحمت نہیں کرتے کہ جو بات اس نے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم اس کی تحقیق تو کریں پہلے، کہ میری بہن نے، میری سہیلی نے، میرے بھائی نے، میری بھاوج نے، میری ننند نے، میری پڑوسی نے، میری رشتہ دار نے واقعی یہ بات میرے بارے میں کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اس کی تحقیق کرنے کی کوئی زحمت ہم نہیں کرتے۔ اور جس نے آ کر سنایا ہے وہ یہ کہہ کر سنائے گا یا کہہ کر سنائے گی کہ یہ بات آپ اپنے حد تک رکھیں، کسی کو بولے نہ۔ ارے بھائی، اگر واقعی یہ بات سچی ہے تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وعدے لے کے کیوں بول رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہوتی ہے، اس سے دوستیاں بگڑتی ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں، رشتہ داریاں بگڑتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کسی نے کوئی بات پہنچائی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہم سے بہت زیادہ ملتے تھے، بہت محبت سے پیش آتے تھے، دوستی تھی یا رشتہ داری تھی یا تعلقات تھے، جو بھی تھا، خلوص تھا، کہیں دعوت میں آمنا سامنا ہو گیا، ہمیشہ جیسے وہ ہم سے بات کرتے تھے اس مرتبہ ہم سے بات نہیں کی، ہمیشہ جیسے ملتے تھے اس مرتبہ ہم سے ویسے نہیں ملے۔ ہمیشہ جس طرح سے ہمارا استقبال کرتے تھے اس طرح سے استقبال نہیں کیے، جس انداز سے ہمیشہ ہم سے پیش آتے تھے اب کی ملاقات میں ہمارے ساتھ ویسا برتاؤ انہوں نے نہیں کیا۔ کچھ انجان رہے، کچھ خاموش رہے، گفتگو ویسی نہیں کیے جیسے کیا کرتے تھے، ہمارا حال ویسا نہیں پوچھے جیسے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے۔ فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ تھوڑی تبدیلی ان کے اندر آ گئی، تھوڑا یہ بدل گئے، یا اس دوران کچھ حالات ان کے مالی اچھی ہو گئے تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، پیسہ آنے کی وجہ سے ذرا مستی آ گئی۔ اگر اس دوران ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو گیا تو بولے بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہونے کی وجہ سے تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ یا اس دوران کوئی بیٹا باہر چلا گیا، اچھی ملازمت مل گئی تو بولے بیٹا جانے کی وجہ سے بدل گئے۔ یا شوہر کے حالات کچھ اچھے ہو گئے تو بولتے شوہر کمانے لگ گیا، بولے اب مستی چل گئی۔ اچھا، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں یہ سارا ہمارا اپنا گمان ہے، یہ سارا ہمارا اپنا گمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو ہم سوچ رہے تھے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ویسی بات نہیں کی جیسا ہمیشہ کرتا تھا، یا اس کا اپنا ذاتی کوئی ٹینشن تھا، وہ ٹینشن اس کے ذہن میں تھا، ہمیشہ جیسا کھل کے بات کرتی تھی اس ٹینشن کے دباؤ کی وجہ سے ویسے کھل کے بات نہیں کر سکی، یا کچھ گھریلو حالات اس کے ایسے تھے، آنے سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کھلا ہوا پھول بجھ گیا، ہوتا ہے۔ اب
اب وہ لاکھ کوشش بھی کی تو چہرے پہ وہ بشاشت نہیں لا سکی، ہونٹوں پہ وہ مسکراہٹ نہیں لا سکی، طبیعت میں وہ خوش اخلاقی نہیں پیدا کر سکی، لہذا وہ خاموش رہی۔ اب ہمارے ذہن میں کچھ اور پلاؤ پک رہا ہے کہ ایسا ہوگا اس لیے بدل گئی، ایسا ہوگا اس لیے بدل گئی، ایسا ہوگا شاید اس لیے بدل گئی، لیکن حقیقت بالکل کچھ الگ ہے۔ اب ہم نے سوچ لیا کہ بھائی انہوں بدل گئے، آئندہ سے ان سے تھوڑا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آ کے اپنے شوہر کو بھی سنا دیا، آ کے اپنے بچوں کو بھی بول دیے، آ کے گھر میں اس پہ تبصرہ بھی کر دیا۔ ایک مرتبہ تو تعلقات ایسا بگڑ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتا ہے ایسا، محفلوں میں ہوتا ہے۔ اب ایک سے ہمارا 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ہم ہیں، 3 اور ہیں، وہ 3 میں سے ایک سے ہمارا یارانہ زیادہ ہے۔ اب وہ جس سے ہمارا یارانہ اور تعلق زیادہ ہے وہ کسی دوسرے سے کانا پوسی کر رہی ہے۔ اس کے کان میں کچھ بول رہی ہے، وہ اس کے کان میں کچھ بول رہی ہے، دونوں آپس میں ہنس رہے ہیں، تو فوراً ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ میرے بارے میں کچھ بول رہے ہیں۔ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، 2 آدمی پہلے سے کوئی گفتگو چل رہی ہے ان کے درمیان میں، اور عین اس موقع پر جب ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کی گفتگو کے دوران کوئی ایسا موضوع آ گیا، ایسی ٹاپک آ گئی جس میں انہیں ہنسی آ گئی اور وہ ہنس دیے، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرے بارے میں کچھ بول کے ہنس رہے۔ میں تو ایسا نہیں سمجھی تھی۔ اب ہم یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ میری کون سی چیز کو دیکھ کے ہنسے ہوں گے، میں ایسا کیا کری تھی جو ہنسے نو۔ فوراً ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بات پر کچھ ہے ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے سے وہ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے بات ایسی لمبی ہو گئی کہ کوئی موقع گفتگو کے دوران ایسا آ گیا کہ وہ ہنسی کا موقع تھا، وہ ہنستی ہے، اور اتفاق کہ آپ وہاں سے گزر رہے۔ فوراً ہم بدگمان ہو گئے کہ شاید میرے بارے میں کچھ بول کے ہنس رہے تھے، بولے آئندہ سے ان سے احتیاط کرنا۔ اکثر تقاریب میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم تقریب میں جاتے ہیں، تقریب میں لوگ اپنی اپنی دھن میں رہتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، عزیزوں سے ملاقات ہوتی ہے، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی دھن میں رہتا ہے وہاں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، وہ آنے والی کسی اور دھن میں آتی رہتی ہے، ہم وہاں سے بازو سے گزرتے ہیں، اس کی نظر ہمارے اوپر نہیں پڑتی لیکن ہماری نظر اس کے اوپر پڑ گئی، ہم نے اسے دیکھ لیا لیکن اس نے ہمیں نہیں دیکھا۔ اب جب اس نے دیکھا نہیں تو وہ سلام نہیں کرے گی، اور ہم نے دیکھ لیا تو ہم تو عمر میں بڑے ہیں، وہ گزرنے والی چھوٹی ہے، تو فوراً ہم سوچتے ہیں میرے بازو سے گزر گئی، میرے کو سلام نہیں، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں۔ فوراً ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ مجھے انجان مار کے چلے گئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا تو ذمہ داری تھی کہ آپ سلام کریں، بولے میں کیسا سلام کرتی ہوں، میں تو بڑی ہوں۔ حالانکہ مسئلہ شرعاً یہ ہے کہ داخل ہونے والے کو سلام کرنا ہے،
جو بھی داخل ہو، آپ چھوٹے ہوں بڑے ہوں کچھ بھی ہوں، جب آپ کسی مکان میں داخل ہوں گے تو اہل خانہ پر، صاحب مکان پر سلام کرنا آنے والے کی ذمہ داری ہے۔ شادی خانے کے حال میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ داخل ہوئے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ سلام کیجیے۔ اب وہ بازو سے گزر گئی، ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی میرے بازو سے گزری لیکن سلام نہیں کی۔ میری عزیز بہنوں، اس کو کہتے ہیں بدگمانیاں۔ بدگمانیاں، بدگمانی بھی بد اخلاقی ہے، بدگمانی بھی بد اخلاقی ہے۔ اور ہماری رشتہ داریوں میں اکثر دوریاں صرف بدگمانیوں سے ہوتی ہیں، حقیقتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ذہن میں بدگمانی پال لیتے ہیں، ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی گناہ کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ دیکھو گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیوں؟ تمہارا ہر گمان صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سوچا ہوا سب 100% صحیح ہو، کوئی ضروری نہیں۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے بازو سے وہ گزر گئی، اس نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ فضول بدگمان ہو گئے اس کے بارے میں کہ بولے مستی چڑھ گئی، اس کو بازو سے گزری سلام نہیں کری۔ بعض مرتبہ دوسرے سے گفتگو میں محو ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کی انہیں اطلاع نہیں ہے، وہ اپنی گفتگو میں مگن ہیں، آپ اس سے بدگمان ہیں کہ اٹھ کے آگے میرے کو سلام نہیں کری، حالانکہ میں آگے اتنی دیر ہو گیا۔ ارے اللہ کی بندی دیکھی نہیں اس نے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کا تصور یہ ہے کہ میرے بارے میں بول رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں۔ میری عزیز بہنوں، اکثر ہم لوگ اس طرح بدگمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے گناہ قرار دیا ہے کہ تمہارا گمان صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، تمہارے بعض گمان گناہ ہو گئے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، دیکھیے آدمی کی جو سوچ ہوتی ہے، ایک ہے مثبت سوچ، ایک ہے منفی سوچ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیو تھنکنگ۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی سوچ کو مثبت بناؤ، پازیٹیو اینگل سے دیکھو ہر چیز کو۔ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہو تو پہلے پازیٹیو اینگل میں دیکھو۔ جو آدمی ہر چیز کو مثبت فکر کے ساتھ سوچے گا، مثبت انداز میں سوچے گا، پازیٹیو تھنکنگ سے دیکھے گا، وہ آدمی بہت سکون میں رہے گا اس دنیا میں۔ اس سے پازیٹیو نتیجہ نکالو،
مثبت نتائج نکالو. جو آدمی مثبت نتائج نکالنا، پازیٹیو نتائج نکالے گا، وہ آدمی بہت عافیت سے رہے گا. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی واقعہ آیا تو پہلے اس میں مثبت فکر لے کر سوچو کہ شاید اس میں یہ اچھائی ہو. اگر اسی چیز کو آپ منفی انداز میں لیں گے، نیگیٹو انداز میں لیں گے، تو اچھی چیز میں سے بھی کیڑے نکالنا آسان ہو جاتا ہے. میں تاریخ کا ایک واقعہ سناؤں گا کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے، مثبت سوچ رکھنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے اور منفی سوچ رکھنے والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے. جو آدمی مثبت سوچ رکھتا ہے وہ کتنا وسیع الظرف ہوتا ہے، کتنا وسیع القلب ہوتا ہے، کتنا کشادہ ذہنی رکھتا ہے، کتنی کشادہ قلبی اس کے اندر ہوتی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک بلند کردار رکھنے والے کی فکر کیسی ہوتی ہے اور ایک چھوٹا دماغ رکھنے والے کا آدمی کی وسعت کتنی محدود ہوتی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے بیٹھے تھے. اس نے آ کر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. وہ آدمی ناقد تھا امام ابو حنیفہ کا، یعنی بہت زیادہ تنقیدیں کرتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوالات کیجیے، کیا سوالات ہے تمہارے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے کہ اسے جنت کی آرزو نہیں، اور وہ شخص کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم سے ڈرتا نہیں. اور اسی شخص کا حال یہ ہے کہ وہ فتنے سے محبت کرتا ہے، اور اس شخص کے اندر یہ بھی خرابی ہے کہ وہ حق کو پسند نہیں کیا کرتا. اور اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ بنا رکوع و سجدے والی نماز پڑھتا ہے. اور اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ رحمت سے بھاگتا ہے. اور اس شخص کا حال یہ ہے کہ وہ مردار کھاتا ہے. یہ سارے سوالات اس نے کیے اور پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شاگردوں نے کہا کہ حضرت روئے زمین کا بدترین آدمی ہے. کہ جو جنت کی آرزو نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، رحمت سے بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے، بنا رکوع و سجدے والی نماز پڑھتا ہے، فتنے سے محبت کرتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. یہ تو مومن کی شان نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے دیکھیے، مثبت سوچ. کسی شخص کے بارے میں فوراً بدگمان نہ ہونے کا مزاج امام ابو حنیفہ میں کیسا؟
جوابات سننے کے بعد آپ سوچ کے دیکھیے کہ میری اپنی سوچ کیسی ہے، میں کتنی جلدی کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتی ہوں، میں کتنی جلدی کسی سے بدظن ہو جاتی ہوں، میں کتنی جلدی کسی کے بارے میں غلط بات اس میں مان لیتی ہوں۔ شاگردوں نے جب کہا کہ یہ بدترین آدمی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو ولی ثابت کر دوں تو، اگر میں اسے ولی ثابت کر دوں، انہی چیزوں کی وجہ سے جس کا اس نے تذکرہ کیا ہے، اگر اسی کی وجہ سے اگر میں اسے ولی ثابت کر دوں تو شاگرد خاموش ہو گئے۔ تو حضرت نے اس تنقید کرنے والے سے کہا کہ کیا تم مجھ پہ تنقید بند کر دو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو کہا کہ وہ شخص جنت کی آرزو نہیں رکھتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جنت کے مالک کی آرزو رکھتا ہے۔ جب مالک مل جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، اپنے محل میں سارے خزانے کو نکال کر باہر رکھا، اس کے بعد اعلان کیا کہ آج جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے۔ اعلان ہوتے ہی سب لوگ دوڑے، کسی نے سونے پہ، کسی نے چاندی پہ، کسی نے ہیرے پہ، کسی نے فلاں پہ، کسی نے فلاں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ ان کی جو باندی تھی اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں۔ تو باندی نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو دیوانی ہے، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات لوٹ رہا ہے اور تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی ہے؟ باندی نے کہا کہ سرکار، وہ ایک چیز پہ ہاتھ رکھا، وہ ایک چیز اس کے حصے میں آئے گی، اور میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ساری مملکت میرے ہاتھ میں آئے گی۔ جب آپ میرے ہو گئے تو ہر چیز میری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے جنت کی آرزو نہیں ہے بلکہ جنت کے مالک کی آرزو ہے۔ جب مالک مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ تمہارا یہ کہنا کہ وہ جہنم سے نہیں ڈرتا، ہاں وہ جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے۔ جہنم کے مالک سے ڈرے گا تو پھر بات صاف ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ سوچئے مثبت فکر کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ جو رحمت سے بھاگتا ہے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہ رحمت سے بھاگتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہوگا، بارش اللہ کی رحمت، اس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر وہ جو فتنے سے محبت رکھتا ہے، امام صاحب نے فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اموال اور اولاد فتنہ ہے۔ ہو سکتا ہے مال سے اور اولاد سے محبت رکھتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر وہ جو بغیر رکوع و سجدے والی نماز پڑھتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے نماز جنازہ پڑھتا ہوگا جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ اس نے سوال کیا وہ جو پھر مردار کھاتا ہے، امام صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوگا، کیونکہ مچھلی مری ہوئی کھانا جائز ہے۔
پھر وہ جو حق کو ناپسند کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امام صاحب نے فرمایا موت حق ہے، ہو سکتا ہے زندگی کی آرزو کرتا ہوگا تاکہ بہت زیادہ عمل کرے، اسی لیے موت حق ہے، اس کو نہیں پسند کرتا۔ پھر وہ جو یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کریم یہ کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی کام کے نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی کام کے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس بات کو مانتا ہوگا کہ یہودی بھی کسی کام کے نہیں، نصرانی بھی کسی کام کے نہیں، ان کی ان دونوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوگا۔ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور گلے لپٹ گیا۔ میری عزیز بہنوں، اسے کہتے ہیں مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ۔ کسی بھی چیز کو پازیٹیو اینگل سے دیکھنا، اسے کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بدگمان نہیں ہو گئے تھے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا۔ سوچ کو مثبت بنانا، اپنی فکر کو مثبت بنانا، پہلی دفعہ ہی کسی بھی چیز کو نیگیٹو اینگل سے نہیں دیکھنا۔ شوہر کے بارے میں اگر کوئی اطلاع ملی، اس کی بد اخلاقیوں کے سلسلے میں یا آپ کے غیاب میں کوئی ایسی بات آپ کو پہنچی ہو جو آپ کے ازدواجی رشتے کے لیے مسئلہ بن رہی ہو، تو پہلی ہی بات میں آپ منفی رائے قائم نہیں کریں۔ اپنی بہو کے بارے میں پہلے ہی دن سے منفی رائے نہیں قائم کریں، اپنے سسرال کے بارے میں پہلے ہی ہفتے سے منفی رائے قائم نہیں کریں۔ صرف منفی رائے، نیگیٹو تھنکنگ آج ہماری دوستیوں کو برباد کر رہی ہے، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کر رہی ہے، بہو اور سسرال کے رشتوں میں دراڑ آ رہی ہے، داماد اور سسرال کے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، سمداوے دور ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فالتو سوچ، بدگمانیاں، ایک دوسرے سے بلا تحقیق بدظن ہونے کا مزاج، یہ ہم لوگ پال کے رکھے۔ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کے بجائے اچھی رائے بھی تو قائم کی جا سکتی ہے۔ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور ہماری طرف دیکھ کے کر رہے ہیں، تو آپ اسے مثبت سوچ سے بھی سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری کسی خوبی کو بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری کسی اچھائی کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری برائی کو بیان کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ کے اندر صرف برائیاں ہی ہیں؟ کیا آپ کے اندر ایسی کوئی اچھائی پائی ہی نہیں جاتی جس کا وہ لوگ تذکرہ کریں؟ کیا آپ گناہوں کا مجموعہ ہیں؟ کیا آپ برائیوں کی پتلی ہیں؟ کیا آپ کے اندر صرف خرابیاں ہیں؟ اچھائیوں سے بالکل خالی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے میری کسی اچھائی کا تذکرہ کریں، میرے کسی اچھے حال کا تذکرہ کریں، ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی خیر خواہی کے جملے بول رہے ہیں، یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے۔ ہم مثبت انداز میں کیوں نہیں جاتے؟ تو بہویں گھر میں بات کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، ہم کیوں بدظن ہو جاتے ہیں ان سے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ بول کے ہنس رہے ہیں؟ دو بھاوجیں میرے بارے میں کچھ بول کے ہنس رہی ہوں گی، دو نندیں بات کر رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں میرے بارے میں ہی کچھ بول رہی ہیں۔
میری عزیز بہنوں، یہ بیمار فکر لے کر کبھی عافیت سے جی نہیں پائے. یہ بیمار فکر ہے، یہ بیمار سوچ ہے. اپنے دل کو کشادہ قلبی کے ساتھ وسیع الصدر بناؤ اور اپنی سوچ کو مثبت بناؤ. ہر چیز کو پہلے پازیٹیو اینگل میں لے جا کر دیکھو، مثبت سوچ کے ساتھ دیکھو. آدمی جب مثبت سوچ سے دیکھتا ہے تو اسے اچھائیاں نظر آئیں گی، اور آدمی جب نیگیٹو تھنکنگ سے دیکھتا ہے تو اس میں برائیاں نظر آئیں گی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک گھوڑ پر ایک گدھا پڑا ہوا مرا، ایک گدھا مرا ہوا وہاں پڑا ہوا ملا. حواریین نے جب اس گدھے کے بدبودار جسم سے آنے والی تعفن کو، بدبو کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور آپس میں تبصرہ کرنے لگے کتنی گندی بو آ رہی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کان میں یہ جملے پڑے تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں اس کے جسم کی بدبو تو سنائی دے رہی ہے، لیکن اس کے گلے ہوئے اور سڑے ہوئے جسم میں اور اس کے ہڈیوں کے درمیان میں چمکنے والے وہ دانت تمہیں نظر نہیں آ رہے. تمہاری نظر اس کے جسم کی گندگی پر تو پڑی، اس کی چمکتے ہوئے دانتوں پر نہیں پڑی. تم چاہو تو اس گندگی کا تذکرہ کرے بغیر اس کے چمکتے دانتوں کا بھی تو تذکرہ کر سکتے تھے. اگر کسی انسان کی برائی کا ذکر کرنا ہو تو کیا ہم اس کے بجائے اس کی اچھائی کا ذکر نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں برا سوچنے کے بجائے کیا ہم اس کی کسی اچھائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ ہم اس کے بارے میں بدگمان ہونے کے بجائے اس سے حسن ظن بھی تو رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اچھا گمان بھی تو رکھ سکتے ہیں. اچھا گمان خلوص میں اضافہ کرتا ہے، محبتوں میں اضافہ کرتا ہے، دوستیوں کو مضبوط کرتا ہے، تعلقات کو مضبوط کرتا ہے. اور بدگمانی محبتوں کی دشمن ہے، خلوص کی دشمن ہے، رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کرتی ہے، شوہر بیوی کی محبتوں کو کم کر دیتی ہے، دونوں کے خلوص میں خاک ڈال دیتی ہے. شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان. ہلو، ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مثبت فکر کے ساتھ جیئے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. میری عزیز بہنوں، یاد رکھو بدگمانی جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف بدگمانی کا روگ ہے تو زندگی کو بے چین کر دینے کے لیے یہ ایک ہی روگ کافی ہے. یہ ایک ہی روگ کافی ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے کہ یہ مرض آدمی کو بے قرار، بے چین کر دیتا ہے، بے اطمینان بنا دیتا ہے. اور بعض لوگوں میں یہ مرض حد درجہ زیادہ ہوتا ہے. حد درجہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس سے احتیاط.
اس سے اجتناب، اس سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مفت میں ماں باپ شادی کے بعد اپنے بیٹے سے بدگمان بناتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بدل گیا، بہنیں بھائی سے بدگمان کہ بھائی پہلے جیسے نہیں ہے، بھائی بھائی سے بدگمان۔ حقیقت کچھ نہیں، سوچ ہے، نظریے کا فرق ہے۔ میری عزیز بہنوں، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو جتنی مثبت بناؤ، اور ہر انسان میں بجائے برائی تلاش کرنے کے اچھائی اگر ہم تلاش کریں گے تو وہی انسان جو برا ہے وہ بھی ہمیں اچھا لگے گا، برا بھی ہمیں اچھا لگے گا۔ اور اگر منفی سوچ کے ساتھ جئیں گے، نیگیٹو تھنکنگ لے کے جئیں گے، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، اچھے انسان میں بھی خرابی نظر آئے گی، اچھا انسان بھی برا لگے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے مفت میں بدگمان ہو گئے، مفت میں بدگمان ہو کے اس کے بارے میں بول دیے کہ انہوں ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ویسے ہے نہیں، آپ نے ایک الزام لگا دیا اس کو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، یہ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ ادھر بابا وہیں سے وہ گلاس آئے نا سبزے کے اوپر وہ نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تہمت قتل سے بڑا گناہ ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ کیوں حضور نے تہمت کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا؟ کیوں قرار دیا؟ مقتول جو ہوتا ہے، جسے گولی مار کر، چھرا گھونپ کر قتل کیا جاتا ہے، وہ 1 منٹ میں مر جاتا ہے، 1 گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ لیکن جس پر جھوٹی تہمت لگائی، جھوٹا الزام لگایا گیا، وہ بے عزتی کی وجہ سے نہ اپنوں کو شکل دکھانے کے قابل ہوگا، نہ اپنے محلے میں کسی کا سامنا کر سکتا ہے، نہ خاندان میں کسی سے مل سکتا ہے۔ اس جھوٹے الزام اور تہمت کی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ اس الزام کو ڈھو کے پھرنے سے اچھا تو یہ تھا کہ میں مر جاتا، مجھے موت آ جاتی، میں کیوں زندہ ہوں؟ بدگمانی کے بعد کا جو اسٹیج ہے وہ تہمت کا ہے۔ جب کسی سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں تو فوراً اس پر تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہیں، اور وہ حقیقت میں ویسے ویسے نہیں ہیں، تو سیدھا سیدھا تہمت ہو۔ اور حضور نے فرمایا یہ تہمت قتل سے بڑی شدت کی چیز ہے۔
اسی لیے میری عزیز بہنوں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ بدگمانی گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے، اور حضور نے منع فرمایا ہے، اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ حسن ظن ہر ایک کے ساتھ رکھے، اچھا گمان، چاہے آپ اس کو کیسی ہی جگہ دیکھیں، اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کیجیے، اچھا گمان رکھیے۔ ہاں، زیر تربیت لوگ ہیں، جیسے اولاد ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں، شاگرد ہیں، اگر ان کے بارے میں ان کی حرکتوں سے اگر ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو بدگمان ہونے سے پہلے تحقیق کر لیں، اور اس نیت سے کہ ان کی تربیت کرنا ہے۔ تحقیق الگ چیز ہے اور بدگمانی الگ چیز ہے۔ تحقیق کی اجازت ہے، تحقیق کریں، بدگمان ہونے سے پہلے تحقیق کریں۔ مثبت سوچ جس شخص کی ہوتی ہے وہ شخص بہت عافیت سے رہتا ہے۔ کیوں؟ جب سوچ مثبت، فکر مثبت، تو وہ کسی سے بدظن ہوتا ہی نہیں، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھنا پسندیدہ ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر لگی ہوئی ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہزار خرابیاں ہمارے اندر ہیں، کیوں؟ میرا حال مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ کا حال آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، میرا حال مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ کا حال آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنا حال معلوم رکھتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، اپنا حال ہم پہ واضح، لوگوں کے سامنے تو وہ آیا جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کہاں آیا جو چھپ کے ہم نے کیا، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ رات کے اندھیروں کی چوریاں ہم جانتے ہیں، لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو کر کیے ہوئے کام کو تو ہم جانتے ہیں، تنہائیوں کا فائدہ اٹھا کر جو کام کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا استفتی قلبک فإن قلبک خیر المفتی، اپنا حال اپنے دل سے پوچھو، بہترین مفتی تو تمہارا دل ہے۔ زبان جو کہتی ہے اس کی گواہی دل نہیں دیا کرتا، دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، دل ساتھ نہیں دیتا غلط چیز کا۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم کبھی اپنے کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھیں۔ یاد رکھو، جو دن زندگی میں ایسا آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا شروع کریں گے، وہ دن ہماری زوال کے آغاز کا دن، دینی اعتبار سے وہ دن ہماری بربادی کا دن ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مال و دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، دین و ایمان کے معاملے میں اپنے سے بہتر ہو۔ ہمیشہ کسی بھی انسان پر نظر پڑے، بزرگوں نے لکھا ہے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو بخشا جائے گا ورنہ میرا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟
پتہ نہیں میرے حال سے تو میں واقف ہوں، اس کے حال سے میں واقف نہیں ہوں، پتہ نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، لیکن میرا کیا حال ہوگا۔ میری عزیز بہنوں، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو مثبت سوچ بناؤ، مثبت فکر بناؤ، ہر چیز کو پازیٹیو اینگل سے دیکھو، نیگیٹو اینگل سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی کے بارے میں۔ اس سے تعلقات بڑھیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، گناہ سے بچیں گے۔ اللہ سے دعا کرو خداوند قدوس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مثبت سوچ کی، مثبت فکر کی طرف لے جائے، اور ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی اللہ ہمیں